بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب والی۔ دو عدد بیانات، ایک ایسے دو بیانات جو کہ پچھلے ہفتے بھی میں ان کے اوپر بات کرتی رہی اور ابھی آج منڈے ہے اور اس ہفتے بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے انہیں پہ بات کرنی پڑے گی، کیونکہ انہوں نے ایسی انی مچائی ہوئی ہے، ایسی آگ لگائی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، مطلب بتاؤں گی بیسیکلی یہی بتانے کے لیے تو آپ کو میں یہ سب بتا رہی ہوں۔ پاکستان میں تو جو انہوں نے آگ لگائی سو لگائی، لیکن بھارت میں تو اس سے ڈبل آگ لگی ہوئی ہے۔ اور مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کس حد تک شعر و شاعری کا شوق ہے یا لگاؤ ہے، تو جب شاعری ہوتی ہے تو اس کی اپنی اپنی تشریح بھی ہوتی ہے، ہر شعر کی اپنی تشریح ہوتی ہے کہ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں آج مجھے فیض احمد فیض صاحب بہت یاد آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پوری ایک نظم ہے، لیکن اس کے آخری دو اشعار وہ اس سچویشن پر پورے بیٹھتے ہیں۔ پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا، یعنی کہ کسی کے نہیں ہوئے، کوئی کام نہیں کیا۔ میں باقی نظم پڑھ دیتی ہوں کیونکہ فیض صاحب کا ذکر ہوا ہے، اور ذرا تھوڑا سا ہم ویلیو ایڈیشن بھی کریں، تھوڑا سا تو پتہ چلے کہ آپ کو جی تھوڑی سی پڑھی لکھی ہوں میں شعر و شاعری کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے۔ کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے۔ ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا۔ پھر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ جو ادھورا چھوڑنے والی بات ہے نا، یہ بڑی غلط بات ہے، یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے، یہ ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب یہ سب میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں، کیوں فیض صاحب یاد ہے؟ دیکھیں میں پازیٹیو بندی ہوں، میں لٹریٹ بندی ہوں، تو مجھے پازیٹیو چیزیں یاد آئیں گی، مجھے لٹریٹ چیزیں جو ہیں میں اس کے ساتھ اس کا موازنہ کروں گی۔ مولانا صاحب نے شہداء کے حوالے سے بہت ہی گندی باتیں کی، اور پھر پاکستان کی پارلیمان کے بارے میں بھی بہت گندی باتیں کی۔ اصولی طور پر اتنا ہی گند ہے تو ان کا تو استعفیٰ آنا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے بھائی، مطلب کہ چھوڑ دو، میں آپ لوگ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، یہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے ایک اور ذکر کیا ایک اور تقریر میں، اور وہ بتا رہے تھے، غصے کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ جب اپنے غصے کا اظہار مزید اور کر رہے تھے کہ جی میں کیوں معافی مانگوں، معافی تو اس فوجی کو مانگنی چاہیے جس نے اس کمرے میں بیٹھ کر کے میرے خلاف ایک کیمپین چلائی۔ تو پھر اتنا بتا رہے تھے اور یہ بتایا کہ غصہ کس بات پر ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے کیوں۔ غصہ اس بات پر ہے کہ جی ان کو ان کے مطابق یہ کہا گیا کہ کے پی کے کی حکومت آپ بنا لیں، یعنی مولانا صاحب بنا لیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو بندے توڑ کے لا کے دیں گے۔ انہوں نے کہا جی 53 بندے تھے، انہوں نے کہا اگر آپ بندے توڑ کے لا کے دیں گے مولانا صاحب کے بقول کہ جی آپ بندے توڑ کے لا کے دیں گے، تو میں ایسی حکومت نہیں لینا چاہتا جو کہ میرے ہاتھ میں نہ ہو، جس کے اندر میرا کوئی اثر و رسوخ نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے معافی والی بات کر دی کہ معافی میں کیوں مانگوں، میں نہیں معافی مانگوں گا۔ یہ سب جب وہ بتا رہے تھے تو میں مسکرا رہی تھی، مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ جب ڈیل ہو رہی تھی، یہ والی ڈیل ہو رہی تھی کہ آپ یہ حکومت گرا دیں اور ہم آپ کو بندے پرووائڈ کر دیتے ہیں، بقول مولانا صاحب کے۔ اور مولانا صاحب یہ بات کھلے میں آ کر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ آفر پسند نہیں آئی، یا یہ ڈیل یا یہ آفر ورک اراؤنڈ نہیں کی۔ اگر یہ ورک اراؤنڈ کر جاتی تو کیا مولانا صاحب بتاتے؟ کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، تھوڑا 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 سب نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ فوج کے تھے مولانا صاحب تو پھر پوری طرح فوج کے بن کے رہتے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ عشق کرتے کچھ کام کرتے، یہ نہیں ہوتا۔ کچھ عشق کیا کچھ کام کیا نہیں چلتا۔ اگر اینٹی فوج ہیں تو پھر اینٹی فوج بن کے رہے۔ وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ میں جاؤں گا GHQ کے باہر اور دھرنا دوں گا، تو دھرنا کیوں نہیں دیا پھر؟
کیوں نہیں دھرنا دیا؟ GHQ والوں نے تو کہا تھا موسٹ ویلکم سر، چائے پانی لسی شربت ہر چیز سے آپ کا تواضع کریں گے، آپ کی خاطر مدارت کریں گے ان اے گڈ وے، تو چلے جاتے۔ لیکن اسی رات انہوں نے بیٹھ کر کے ایک خطاب کے اندر یہ بات کرتی، وہ سرکولیٹ ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جی انہوں نے اور مزید بات کی۔ کیا بات کی جی؟ کدھر گئے جی؟ ہاں جی، شہداء سے متعلق قابل افسوس بیانات دینے کے بعد مولانا صاحب ایک تقریب میں سامنے آئے، جہاں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ جی ان کی تو محاورتاً، سنیے گا ضرور غور سے، ذرا سنیے گا، ادھر تھوڑا سی توجہ، کہ ان کی محاورتاً کہی ہوئی ایک بات کو غلط رنگ دیا گیا۔ وہ اس ملک کے وفادار ہیں اور ہمیشہ قانون اور آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے حساس اور قومی موضوعات پر اپنا موقف دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر پاک فوج پر کوئی برا وقت آیا اور فوج اس کے دفاع کے لیے آگے بڑھی تو فوج JUI کو مورچوں میں اپنے شانہ بشانہ پائے گی۔ کیا مولانا کے اس وضاحتی بیان پر بات ختم ہو جائے گی یا ان کا معاملہ بھی سنگین ہے؟ کیا مولانا کی سیاست دفن ہے؟ جتنی وہ سیاست کر رہے ہیں نا، بس اب وہ اتنی ہی کریں گے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، بس کم کو اس کو غنیمت جانیے گا، یہ جو میں آپ کو سچویشن بتا رہی ہوں۔ دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے حساس اور قومی موضوعات پر اپنا موقف دے، شہداء کی قربانیوں کی تذلیل کرنا، پارلیمان کو رسوا کرنا، یہ کیا آئین کے دائرہ اختیار میں؟ یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ آئین کے دائرہ اختیار میں۔ آپ پارلیمان کو رسوا کر رہے ہیں، آپ فوج کے شہداء کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ they just die because they're supposed to die because they get salary to die for. Very very humiliating. میں بار بار ابھی اس کے بارے میں کیا بات کروں، لیکن چلیے، مولانا نے جہاں بہت کچھ کہا اور وہاں پر یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی میری بات کو محاورتاً کہی ہوئی بات کو غلط رنگ دیا گیا۔ آہستہ آہستہ ٹریک پر آ رہے ہیں، معافی مانگنے والی سچویشن پر آ رہے ہیں، چاہے منہ سے معافی آئی ایم سوری نہ بولیں، لیکن آ رہے ہیں اس ٹریک پر۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی جو انہوں نے بات کی تھی شہداء کے خلاف اس میں محاورہ کیا تھا، لیکن چلو فیس سیونگ چاہیے، اور فیس سیونگ والے طریقے سے اپنا اثر و رسوخ بھی رکھنا، اپنا بھار بھی رکھنا ہے، اور جو ہے جو کہا ہے اس کے اوپر یہ ریئلائزیشن بھی کرنی ہے کہ جو کہا وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو چلے ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر میں نورین نیازی کی بات کروں تو پوری PTI تو جتنی بھی ہے وہ تو اس کے اوپر اکڑی ہوئی ہے، فل ٹائم اکڑ کے۔ اب سین یہ ہے کہ بانی PTI کی جو بہن ہے نورین نیازی، ان کا مارکہ حق اور پاک فوج سے متعلق قابل مذمت بیان سامنے آیا، جس میں وہ سرنڈر مودی کے حق میں وہ بیانیاں بنانے کی کوشش کرنی تھی جو آج تک بھارت خود نہیں بنا سکا، کہ جو ساڈا مودی تے بڑا سیٹ تے بڑا وڈا ہے تے انج تے انج۔ خود کو غیر سیاسی کہنے والی جو نورین نیازی ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ مارکہ حق، پاک افواج اور مودی کے گٹھ جوڑ، یہ اس کی وجہ سے یہ مارکہ حق تھا۔ یہ جنگ نہیں تھی، بلکہ مودی کے ساتھ مل کر ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا جس کا مقصد اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا۔ اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا یہ زہریلا پروپیگنڈا کوئی پاکستانی کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں کر سکتا، چاہے جتنی چاہے مرضی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں، چاہے مرضی پولیٹیکل اختلافات ہوں۔ جو عمران خان کی بہن ہیں وہ فوج کی مخالفت اور بھارت کی محبت میں اس لیول پر پہنچ گئی ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ اگر مودی چاہتا تو وہ 2 منٹ میں پاکستان کو فکس کر سکتا تھا۔ کیا مودی اتنا پاگل تھا کہ پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے اپنی سیاست، اپنی جو ملکی عزت ہے اس کو ہی داؤ پر لگا دیتا؟ اگر وہ 2 منٹ میں پاکستان کو فکس کر سکتا تو کیا وہ ایسا کرنے سے پہلے 1 منٹ بھی سوچتا؟ اتنی بے وقوفانہ بات کوئی انسان عام حالت میں کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب یہ کیسے کر لیتے ہیں سارے بہن بھائی؟ مطلب نورین نیازی از حسان نیازیز مدر،
you know. The thing is ke, if I'm not wrong, yeah, she is Hasan Niazi's mother, and the thing is ke, and she belongs to this Niazi family. Imran Ahmad Khan Niazi, अलीमा नियाजी, नौरीन नियाजी, मतलब कि ये पूरी नियाजी फैमिली ये क्या अपनी कुंडली में लिखवा कर लाई हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेरनी है और पाक फौज के अगेंस्ट जितना हो सकेगा इन्होंने जहर उगलना है। वही ना, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। जब पाक फौज, यही फौज थी ना जो इनको लेकर के आ रही थी हुकूमत के अंदर, और हुकूमत की भी तो कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी। मतलब इतने इनकॉम्पिटेंट निकले कि फौज ने भी अपनी जो सर है वो ज़मीन में दबा लिए थे शुतुरमुर्गों की तरह, और फौज भी रोना शुरू हो गई थी। आंखों पे हाथ रख रख के फौज रोती थी कि अरे भाई हम किसको ले आए हैं। वो क्या कहते थे, अरे किसको उठा लाए हो, द फेमस जुमला। वो भी कहते थे हम किसको ले आए हैं। मौला अली का कौल याद आ रहा है, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। एक तो फौज ने एहसान, ये एहसान ही था हुकूमत में लाना इनको, वरना आपको क्या लगता है इमरान खान पीटीआई मेरिट पर हुकूमत में आती? कुछ चांस ही, कोई चांस नहीं, कोई चक्कर नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं। और तो और जी, सस्ती शोहरत, अलीमा खान से आगे निकलना, बहनों में भी कंपटीशन है ना, ठीक है, चीप पब्लिसिटी, चीप टैक्टिक्स। और लाइमलाइट में आने के लिए नौरीन नियाजी यहाँ तक कह गई कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफें सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को मुंह नहीं लगाता, और ट्रंप मोदी को जलाने के लिए पाकिस्तान की तारीफें करता रहता है। मतलब आप ये लेवल चेक करें, आप लेवल चेक करें कि इमरान खान की बहनों का लेवल चेक करें, खैर भाई का भी वैसे यही लेवल है। उन्होंने आलमी मामलात को भी अपना और बुशरा बीबी वाला मामला समझा हुआ है, नंद भाभी वाला मामला, कि जी अगर बुशरा बीबी मुंह नहीं लगाती तो इसे कैसे जलाना है। आज पता चला कि इमरान खान क्यों अपनी बहनों को अपनी शादी और सियासी मामलात से दूर रखते हैं, क्योंकि इतनी सी सोच है। खैर, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारर, उन्होंने कहा कि जी नौरीन नियाजी का जो बयान है वो नाकाबिले माफ़ी है और उन्हें कोई रियायत नहीं होगी। तो 9 मई हो या फील्ड मार्शल के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन हो, क्या इस बयान के बाद ये साबित नहीं हो गया कि ये लोग जानबूझकर फौज मुखालिफ एजेंडे पर हैं? साइबर क्राइम्स एजेंसी ने नौरीन नियाजी को तलब कर लिया है, क्या वो पेश होंगी या अपनी बहन अलीमा खान की तरह खैबर पख्तूनख्वा में जा छुपेंगी? इस पर मुझे आपसे बात करनी है। लिख करके जवाब दिया है, उनका वकील गया है नौरीन नियाजी का। अब वो कहते हैं ना, बाजी डर गई, वो वाली सिचुएशन। बाजी भाग गई, नहीं गई, और अपना लॉयर भेजा, और लॉयर ने लिख करके जवाब दिया कि भाई हमने ऐसा क्या कह दिया है कि साइबर क्राइम हो गया है और ये सब हमारे पीछे पड़ गया। अल्लाह तौबा, ओ भाई यार ये कौन लोग हैं, इनको जाके बताओ कि इन्होंने ऐसा क्या कह दिया। आपने ऐसा क्या नहीं कहा। कोई आपने कोई झंडे तो गाड़े नहीं हैं, जो सीधी सी बात है। आपने बुग़्ज़े फ़ौज में भारत का साथ दिया है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। आप एक पाकिस्तानी नेशनल हैं, पाकिस्तानी नेशनल होते हुए आपने पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क का साथ दिया है। क्योंकि इस टाइम पर जितना भी गोदी मीडिया है भारत का, वो नौरीन नियाजी के बयान को उठा रहा है, चला रहा है, ओन कर रहा है, एंड दिस इज अ क्राइम। और जो इनकी मजम्मत नहीं कर रहा वो भी कर रहा है। अब जब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, जो कि हो रही है और ये मजीद होगी, फिर इनकी चीखें निकलेंगी, चाँ, जमहूरियत को ख़तरा हो जाएगा। फिर कहेंगे जी डट के खड़ा है कप्तान, डट के खड़ी है नौरीन नियाजी। ओ भाई, इसके फजूल बकवासियात किस्म की जो लॉजिक्स दे रहे हैं कि जी इंटरव्यू बहुत पुराना था, अब आया, पुराना हो या नया हो, नौरीन नियाजी ने अपने मुंह से ये फूल झड़े हैं ना। फिर उसके बाद जी ये आ रहा है कि जी नहीं जी उन्होंने बयान दिया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मत चलाया जाए। तो भाई आप एक वीडियो पैगाम जारी करें। अगर मौलाना फजलुर रहमान ये कह सकते हैं कि जी महावरतन मेरी बात को कुछ और कह करके किया गया है, तो आप एक वीडियो पैगाम जारी करें नौरीन नियाजी साहब, और आप ये कहें कि हाँ जी आपसे जोश खिताबत में गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। इट्स वेरी सिंपल। उल्टा आप ये जाके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे
کہ جی ہم نے, آپ کے وکیل صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ جی ہمارے اوپر کرائم ہے. اوہ اچھا, اور سنیں, وہ میرے پروگرام کے اندر تو پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب نے اتنا سب کچھ بول دیا, تو مولانا صاحب کے خلاف کیوں نہیں کوئی مقدمہ درج ہوا, اور مولانا صاحب کے خلاف کیوں نہیں کوئی سائبر ایکٹ ہو رہا. مطلب اپنی بات کی جسٹیفیکیشن ہمیشہ دوسرے سے مقابلہ کر کے دینی ہے. ہاں اچھا, مقابلے سے یاد آیا, آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں, بلاول بھٹو کر رہے ہیں کیمپیننگ. آج یہ ویڈیو, ہاں آج ہی آئے گی, ویسے تو یہ ویڈیو میری اپلوڈ ہوگی, اور آج ہی مریم نواز نے جو ہے آزاد کشمیر میں جانا ہے. اب مریم نواز نے وہاں پہ کمان سنبھالی. ویسے بھائی وہ کمال کی عورت ہے, میں آپ کو بات بتاؤں, عورت ہے نا. یہاں پہ میں اپنا بائس دکھاؤں گی, میں ہوں بائسڈ, عورتوں کی طرف میں بائسڈ ہوں. عورتیں ملٹی ٹاسکر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے بھائی. اگر مرد حضرات کو برا لگ رہا ہے تو اوکے فائن, کچھ مرد بھی ہوتے ہیں ملٹی ٹاسکر, تو مردوں کو چاہیے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ سیکھیں عورت سے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو کمال کی عورت ہے, اور اس لیے کمال کی ہیں کہ یس چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, بہت زیادہ کام کر رہی ہیں پنجاب کے لیے. جتنے بھی صوبوں میں باقی چیف منسٹرز ہیں ان سے کہیں زیادہ یہ کام کر رہی ہیں پنجاب میں. ویری گڈ. ایڈمنسٹریٹولی بڑی اچھی جاب کر رہی ہیں مریم نواز, فل مارکس ہیں ان کے. اور میں ان کو ایک لیڈر کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں, جیسے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ دور کے اندر وہ ایک لیڈر کے روپ میں تھی. آگے بھی خیر ان کو آئی ایم شیور کے موقع ملیں گے, اور اگر موقع ملا تو اپنا لیڈرشپ کا کردار ضرور ادا کریں گے, کیونکہ جو نارملی جو چیف منسٹرز ہوتے ہیں ان کا کردار لیڈرشپ سے کہیں لیڈرشپس کا نہیں ہوتا بیسیکلی, لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے. ان کا کردار سرو کرنے کا ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو رول زیادہ ہوتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ ہم ان کو واپس لیڈرشپ کے رول میں دیکھیں, آل فار دا گڈ ریزنس. لیکن وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر جا رہی ہیں, اور محاذ انہوں نے وہاں پہ سنبھالا ہے. اور مریم نواز کا جانا اس لیے بھی جچتا ہے کہ پنجاب میں کم کر کے جا رہی ہیں. وہ آزاد کشمیر میں جب بات کریں گی تو یہ نہیں بولیں گی کہ میں یہ کر دوں گی, وہ کہیں گی بھائی میں یہ پنجاب میں کر کے آئی ہوں, کہ آپ کو چاہیے. ٹرانسپورٹ کی بات ہوگی, میں یہ ٹرانسپورٹیشن میں کر کے آئی ہوں. ایجوکیشن کی بات ہوگی, میں پنجاب میں ایجوکیشن میں یہ کر کے آئی ہوں. ہیلتھ کی بات ہوگی, میں پنجاب میں یہ سب کچھ ہیلتھ میں کر کے آئی ہوں, کہ آپ کو یہ چاہیے. بات ہو رہی ہے لمبی, تو اتنی ہی بات کو آپ زیادہ سمجھیے, اور لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.